سمجھی کو آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. محمد دانش ماشو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. محترم سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع بیان ہے عظمت قرآن. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے تمام کتابوں سے افضل قرار دیا ہے اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بہترین قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. قرآن پر ایمان لانے کے لیے امر کا صیغہ موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اور تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کے تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم پہلے کافر نہ بنو اور میرے اس آیت کو کم سے کم قیمت میں فروخت نہ کرو اور مجھ سے ڈرو. اسی لیے قرآن کو مزین کر کے پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم. قرآن کو اپنے سینی آواز سے مزین کر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو پورے 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور اس پر ایمان کا تقاضا رکھنے والوں کو تمام شعبۂ حیات سے قرآن کو نافذ کرنا ہوگا اور ہمارے کھوئے ہوئے مقام کو واپس لانا واحد ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو عزت و بلندی دے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلت و رسوا کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اور ہم نے تم پر ایک کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا کافی بیان ہے، ہدایت و رحمت کا خوشخبری ہے، اور مسلمانوں کے لیے صحیح معنوں میں خدمت قرآن پر تقاضا رکھنے والا قائل و فاعل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. جو شخص قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ کل قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گی. ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذي يقرأ القرآن وهو ماخذ به مع السفرة الكرام البررة. جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے وہ کل بزرگ پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. کسی شاعر نے کہا ہے نہ ہو جسے جینے کا ہنر وہ انسان کیسا ہے، کہ نہ ہو جسے جینے کا ہنر وہ انسان کیسا ہے، اللہ سے جو غافل ہے وہ مسلمان کیسا ہے. میں مانتا ہوں کہ تم افسر ہو زمانے کے مگر کبھی پڑھ کر دیکھو رب کا قرآن کیسا ہے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.